مدینہ کی چھوٹی سی ایک مضافاتی بستی میں اونٹوں اور گھوڑوں کا ایک تاجر رہتا تھا جس کا نام ابو زبیر تھا۔ دولت مند آدمی تھا۔ وہ تھا تو گھوڑوں کا سوداگر جو ادھر ادھر سے گھوڑے لا کر بیچا کرتا تھا، لیکن وہ گھوڑوں کے دوسرے سوداگروں سے اس لحاظ سے مختلف تھا کہ وہ گھوڑوں کو جنگی تربیت بھی دیتا تھا۔ اس کے سدائے ہوئے گھوڑے میدان جنگ کے لیے کارآمد ثابت ہوتے تھے اور قابل اعتماد ثابت ہوتے تھے۔ ابو زبیر جو اپنے قبیلے کا ایک سرکردہ فرد تھا، میدان جنگ کا شاہ سوار تھا اور تیغ زنی میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ارتداد کا فتنہ اٹھا تو خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مرتدین کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ ابو زبیر بھی اس جہاد میں شریک ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 60 سال ہو چکی تھی۔ مجاہدین کے لشکر میں اسے کوئی عہدہ حاصل نہیں تھا۔ اس کی حیثیت سپاہی جیسی تھی۔ اس نے 2 معرکے لڑے تھے۔ وہ ارتداد کے خاتمے تک لڑنے کا عزم لے کر گیا تھا، لیکن اس کے گھوڑے کی آنکھ میں تیر اتر گیا۔ گھوڑا اتنی زور سے اچھل کر بھاگا کہ ابو زبیر گھوڑے سے گر پڑا۔ یہ گھمسان کا مارکا تھا۔ کسی اور گھوڑے کا پاؤں اس کے کولہے پر پڑا اور وہ اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹتا مارکے سے نکل گیا۔ اس کی مرہم پٹی تو ہو گئی، لیکن ٹانگ کے جوڑ میں ایسا نقص پیدا ہو گیا کہ وہ صرف چلنے کے قابل رہ گیا، اور وہ بھی آہستہ آہستہ۔ وہ مدینہ کے قریب اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آیا تھا۔ اس کے ساتھ مرتدین کی ایک ادھیڑ عمر عورت اور اس کی بیٹی تھی جس کی عمر 17-18 سال تھی۔ اس کے قبیلے کے چند ایک آدمی اس کے ساتھ جہاد میں شریک تھے۔ ابو زبیر زخمی ہو گیا اور مدینہ کو واپس جانے لگا تو اس کے قبیلے کا ایک آدمی اس ادھیڑ عمر عورت اور اس کی جوان بیٹی کو ساتھ لے کر اس کے پاس آیا۔ یہ مال غنیمت ہے ابو زبیر، اس آدمی نے کہا۔ اس کے اہل تم ہی ہو۔ یہ ماں بیٹی لونڈیاں ہیں، ہم انہیں کیا کریں گے؟ یہ تم جیسے خوشحال سوداگر کے گھر ہی اچھی لگتی ہیں۔ ابو زبیر کا زخم ٹھیک ہو گیا اور وہ کام کاج کے قابل ہو گیا، لیکن میدان جنگ کے قابل نہ ہو سکا۔ اب وہ آہستہ آہستہ چلتا تھا۔ اس کی 3 بیویاں تھیں جن سے اس کے 7 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کی عمر 30 سال کے قریب تھی، باقی بیٹے جوان اور نوجوان تھے۔ اس نے سب بیٹوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ میرے بیٹوں، ابو زبیر نے کہا، میں مرتدین کے خلاف لڑنے گیا تھا، یہ میرا فرض تھا، اور میں یہ 2 لونڈیاں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ یہ میرا حق ہے، لیکن ان پر میرا اور تمہارا ایسا کوئی حق نہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی انہیں بغیر نکاح کے بیویاں بنا لے، اور میں تم میں سے کسی کو اس نوجوان لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ گھر کا کام کاج کر لیا کریں گی، لیکن ان سے اتنا ہی کام لیا جائے گا جتنا یہ کر سکتی ہیں۔ ابو زبیر نے اس لونڈی سے صرف ایک بار کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اسلام قبول کر لے تو ماں کی شادی اس کی عمر کے کسی مسلمان کے ساتھ کرا دی جائے گی اور اس کی بیٹی کو وہ اپنی بہو بنا لے گا۔ ابو زبیر اس لڑکی کی شادی اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ ابو زبیر، اس عورت نے بڑے پختہ لہجے میں جواب دیا، میرا جواب ایک بار ہی سن لے، میں اسلام قبول نہیں کروں گی۔ تو نے سوچا ہوگا کہ میں تیرے ہاتھوں میں مجبور اور محتاج ہوں اور تیری ہر بات مان لوں گی۔ نہیں ابو زبیر، تو جانتا ہے کہ میں کسی غریب باپ کی بیٹی نہیں، نہ میرا خامند غریب آدمی تھا، وہ قبیلے کے اہم آدمیوں میں سے تھا۔ میں تجھے حکم نہیں دے رہا اسما، ابو زبیر نے کہا، جبر نہیں کر رہا، تیرے بھلے کی بات کر رہا ہوں، حکم دے کے دیکھ لے، اسما نے کہا، جبر کر کے دیکھ لے، مسلمانوں کے ہاتھوں میرا خامند قتل ہوا، میرے 2 بھائی قتل ہوئے، میرا گھر جلا دیا گیا، تو بھی اس لڑائی میں شامل تھا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے خامند یا بھائیوں کا قاتل تو ہی ہو سکتا ہے؟ ابو زبیر نے کہا، تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ تیرے خامند یا بھائیوں کے ہاتھوں میرے کتنے ہی ساتھی زخمی اور قتل ہوئے ہوں؟ یہ لڑائی تھی اسما، دونوں طرف کے آدمیوں کو زخمی اور قتل ہونا ہی تھا۔ اگر تیرا خامند اور قبیلے کے سردار وغیرہ دھوکہ نہ دیتے تو آج تو میرے گھر میں لونڈی نہ ہوتی۔ جسے تم لوگ دھوکہ کہتے ہو وہ ہمارے بزرگوں کی ایک چال تھی، آسمہ نے کہا۔ ہم اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے،
لیکن دو بدو جنگ کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں۔ ہمارے سرداروں نے یہ چال چلی کہ مسلمان ہو گئے۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ تم لوگ ہمیں اپنا سمجھنے لگے اور ہم لوگ درپردہ تمہارے خلاف جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ ہمارے بزرگ موزوں موقع ڈھونڈنے کی تلاش میں تھے اور تم لوگوں کے بزرگوں کو وہ موقع مل گیا۔ ابو زبیر نے آسما کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما گئے۔ تمہارے بزرگ اور سردار خوش ہوئے کہ اب مسلمان۔ ہاں ابو زبیر، آسما درمیان میں بول پڑی، تو ٹھیک کہتا ہے، تم لوگ جیت گئے، لیکن میں اسلام قبول نہیں کروں گی، اپنے دشمنوں کا مذہب قبول نہیں کروں گی۔ میں تیری لونڈی ہوں، میری بیٹی تیری لونڈی ہے، ہم دونوں سے تجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی، تیری کسی بیوی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی اور تجھے اس کے گھر کے کسی فرد سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ابو زبیر نے کہا، میرا کوئی بیٹا تیری اتنی خوبصورت بیٹی کو میری آنکھ سے نہیں دیکھے گا، تیری شادی نہیں ہوگی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تیری بیٹی کی شادی ہو جانی چاہیے، شادی کے لیے میں اسے مسلمان نہیں ہونے دوں گی۔ آسمہ نے کہا، میں لڑکی کے باپ کے قاتلوں کو لڑکی نہیں دوں گی۔ ابو زبیر دیندار مسلمان تھا، وہ اس ماں بیٹی کے ساتھ اسلامی اصولوں کے مطابق سلوک کر رہا تھا۔ اس نے آسمہ کی تنزیہ اور جلی کٹی باتوں پر کوئی الٹا پھلٹا رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ ان دنوں کی بات ہے کہ آسمہ اور اس کی بیٹی کو یہاں آئے ہوئے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے۔ اس کے بعد ابو زبیر نے اسے اسلام قبول کرنے کے لیے کبھی نہیں کہا۔